اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت و با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس پاک بزم دے صدقے اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے۔ جس نے بھی اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت دے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانو، حضور دی آل اصحاب ازواج دے دشمنانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڑیا۔ اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی اور نشان عبرت بنائے۔ گرامی قدر بزرگوں، معزز دوستو، اسلام کائنات دا واحد کامل و اکمل دین ہے جیڑا ہر ایک اپنے نال اٹیچ ہومن والے انسان نو ہر لمحے عزت فراہم کردا ہے۔ اگر کوئی بندہ عزت دا رفعت دا متلاشی ہے کہ او دین اسلام نال جڑ جائے، مصطفیٰ دا دین انہوں عزت فراہم کرے گا۔ اس معاشرے اندر دکھاں، مصیبتاں، پریشانیاں وچ گھری ہوئی دنیا اگر اس مجدار تو نکلنا چاہتی ہے، جہالت دے چکڑ، وحشت دی بربریت دے ماحول چوں، او دلے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعلق اسلام نال جوڑے۔ اسلام انسانی معاشرے اندر ہر ایک شعبہ زندگی نال تعلق رکھن والے نو برابر پروٹوکول دیتا ہے، لیکن اسلام دی ایک کوالٹی اور خصوصیت ہے، انہوں بے نیاز رب نے بے نیاز بنایا ہے۔ جیڑا انہوں کنڈ کردہ ہے دین انہوں چھنڈ دیندہ ہے، جیڑا دین نو کنڈ کرے دین او دی کوئی پرواہ نہیں رکھدا۔ او جیڑی وڈی گدی ہوئے، جیڑا وڈا بندہ ہوئے، جیڑی وڈی پرسنیلٹی ہوئے، جنہیں دین نو کنڈ کیتی ہے او دی ہستی ہمیشہ واسطے بیٹھ گئی، اور جنہیں دین نو سپورٹ کیتا ہے دین نے انہوں پروٹوکول دیتا ہے۔ یہ اس دین دی پاکیزہ مقدس خصوصیت ہے۔ عزیزہ نے گرامی، فتح مکہ دے موقع تھے میری اور تواڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف فرما ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، بلال جی آقا، فرمایا تو کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے۔ وہ حساس موقع سی جدو حضور دے مقتدر صحابہ اور مخلص جانثار صحابہ نے عرض کی تھی، حضور کسے چودھری نو، کسے وڈیرے نو، وڈے خاندان دے مسلمان نو حکم کرو تاکہ کعبے دی چھت تے اذان دے وے۔ ایدی برکات کے ہونگیاں کہ ڈھیر سارے وڈے قبیلے دے لوگ مزید دین دے نور نو حاصل کرن دی سعادت حاصل کر لیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے اس ویلے پیسے ہوئے طبقے چوں ایک نام سی حضرت بلال حبشی دا، فرمایا تو کعبے دی چھت تے چڑھ تاکہ لوگاں نو میں دسنا چاہنا دین اسلام اچ اونچ نیچ نہیں، دین اچ وڈا اوہی ہے جیڑا مصطفیٰ دے دین دا چوکیدار ہے، جیڑا جنی قربانی دے گا، جنی اخلاص نال دین نال چلے گا، دین انہوں انی زیادہ عزت عطا فرمائے۔
یہ تواڈا میرا مزاج ہے، فلاں بہت بڑا ہے، فلاں فلاں دا پتر ہے، شہزادہ ہے، او فلاں بزرگاں دا او دا دادا پردادا بہت بڑے نیک سالے بزرگ سن، لیکن سوال ہے کہ انہیں کی کیتا ہے جیڑا موجودہ ہے، تسی کی کیتا ہے، میں کی کیتا ہے، جنہیں جو کچھ کرنا ہے، کیونکہ دین واحد دین ہے جتھے ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، جو کچھ جیڑا کرے گا وہ خیر بھی پائے گا، برکت بھی پائے گا، جیڑا دائیں بائیں ہوئے گا، دو نمبری کرے گا، مصطفیٰ دے دین نو ان دی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تواڈا میرا رب تے رب دا رسول، وہ تواڈے میرے سانساں تو بھی واقف ہے۔ تو دین کی نہیں عزت دیں دے، تو سب ویک چکے ہو، ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے ایک درویش نو تو سا الوداع آکھے ہے، پاکستان دی مشینری، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی جام ہو گئی ہے، ہون تک فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بندے کتھو آئے نے تے کنے آئے ہیں۔ اس معاشرے وچ جتھے خرید و فروخت دا ایک پورا بازار گرم ہے، منڈیاں لگیاں نے، غیرت حمیت لوگ تلی تے رکھی پھر دینے، کوئی ریٹ تے لاوے، جتھے کو بیچے خریدن لی لوگ تیار نہیں، لیکن اس معاشرے وچ ایسے افراد بھی موجود نے کہ جنہیں ستی ہوئی قوم نو جگا کے دسے ہے کہ اے محمد پاک دا دین ہوئے جڑا اے دی نوکری نال اٹیچ ہوئے گا، کیونکہ وہ بار بار جڑی گل درویش کردہ سی وہاں دا سی مالکانو نوکران دی کمی نہیں، یہ ثابت کیتا کہ مالکانو نوکران دی کمی نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ذہن وچ رکھنا عزیزو، بچو، جوانو، ساڑھے ہاں کاشتکار ذمہ دار جڑی فصل لئی زمین نو تیار کردہ ہے، اگر اس فصل نال کوئی ایسی بوٹی بھی اگ پوے جڑی فصل لئی بھی چنگی نہ ہوئے تے زمین لئی بھی چنگی نہ ہوئے، پھر جٹ بندے دا ذمہ دار دا ریاکشن کی ہوندہ ہے، سب تو پہلے اس بوٹی نو تلف کردہ ہے، ختم کردہ ہے۔ جیڑی بوٹی زمین لئی فصل لئی چنگی نہیں، انہوں جٹ ذمہ دار برداشت نہیں کردہ تے جیڑی چنگی انہوں گوڑی بھی لبے گی، انہوں سپرے بھی لبے گی، انہوں کھاد بھی لبے گی، انہوں پانی بھی لبے گا۔ تو سب میں یہ سوچنا ہے کہ کائنات نہ رب نے تواڈے پیو دادے لئی بنائیے، نہ میرے پیو دادے لئی بنائیے، یہ بنائیے رب نے مصطفیٰ لئی۔ تے اس دھرتی دے ہوتے اسی رہ کے اگر مصطفیٰ لئی تے خود خدا دی بارگاہ وچ اسی کچھ کرن دی پوزیشن وچ ہوئے تو پھر تے اسی اس قابلہ کے دنیا تے رہیے۔ جیسا رب رسول نالی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تسی یہ ویکھو ساڑھے تو پہلے جڑیاں قوماں مر چکیاں نے، صفحستی تو مٹیاں نے، او قدچ بھی ساڑھے کل وڈیاں سن، مالچ بھی چوکیاں سن، تے او ساڑھے کل عمرہ وچ بھی چوکیاں سن، تے انہاں دے تذکرے ختم ہو گئے۔ اس دھرتی دے ہوتے اگر باقی رہنا ہے 60-70 سال دی عمر اوسط ہے اس امت دی، تے اے امت اے کوئی عمر نہیں ہے، 20-25 سال شعور دے گزر جاندے نے، اگلے 20-25 سال روٹی پانی ٹکر بال بچیاں وچ بندے نو گم ہو کے پتہ نہیں لگدا، لیکن اصل زندگی ہوئے کہ ویکھو اس تو اگلی منزل لمبی ہے قبر والی، لیکن او دی بھی ایک لیمٹ ہے وہ قیامت تک کے، پھر قیامت تو اگلا مرحلہ جڑا ہے وہ تو آڑے میرے لئیے، لیکن لمبی زندگی لئی مومن کوشش کردہ ہے آج بھی ان پڑھ بندہ ہوئے تے غازی علم الدین دی صورت ہے جو لوگاں دے دماغاں وچ زندہ ہوئے تے دا مطلب ہے محمد پاک دا دین بندے نو عزت دے رہے ہیں۔ اسلام تجارت تو نہیں روکدا، بزنس تو نہیں روکدا، ہر کم کرو لیکن بس اپنی طبیعت نو دین دے مطابق ڈال دو، کسی دا بھی کچھ نہیں بگڑنا۔ اگر کسی دی بیٹی اجڑ رہی ہے تو کسی نو کوئی پرواہ نہیں ہونی، اگر درندگی دا شکار ہے کسی نو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کسی دی بہن بیٹی زیادتی دا شکار ہوئی ہے دوجے نو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس سوچ رہے ہیں کہ یہ جڑی اگ جڑا طوفان اٹھ رہے ہیں یہ تواڈے میرے بل بڑھ رہے، انہوں روکن دا بھی کوئی چیز ہے حضور دے دین دی غلامی۔ کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جڑا تواڈی میری طبیعت وچ رچ بس چکے ہے، جیڑا ڈاکٹر کسے مزدور غریب آدمی نو چند دوائیاں اضافی لکھ کے اس مزدور دی کمر دوری کر کے صحت نال بھی دشمنی اور جعلی میڈیکل دوائیاں یا تھکیوں یا کمپنیاں نال انڈر گراؤنڈ ٹھیکیداری کر چکے ہیں، وہ جنیاں نمازہ پڑھے وہ دا کی پرواہ ہے کسے نے، جیڑا اپنی بہن بیٹی دا حق مار کے حج عمرہ کردہ پھر دے وہ دا کی تعلق دین نال۔
جیڑا کسی شاپ سے بیٹھ کے اوکے گھٹ تول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، او دا کی تعلق ہے دین نال؟ پھر اسی سوچنے ہیں کہ کیوں بربادی ہو رہی ہے؟ اس واسطے جدو ہر بندہ مصطفیٰ دے دین تو دور نکلتا جائے گا، پھر وہ دا مطلب ہے خود بخود اپنے بچے اپنی نسل کا گلا گھٹ رہے ہیں۔ لیکن اگر دنیا بچنا چاہتی ہے، دیوبندی بن کے جیو، وہابی بن کے جیو، سنی بن کے جیو، شیعہ بن کے جیو، یہ رولا نہیں ہے، یہ عالم کفر دیا سازشاں نے کہ تو انہوں دست و گریبان کرنا چاہتا ہے۔ تو سا محمد پاک دے نوکر تے غلام بن کے اس انداز نال جیو کہ لوگاں نو پتہ لگے مومن کرپٹ نہیں ہوندا، زانی نہیں ہوندا، شرابی نہیں ہوندا، بدکار نہیں ہوندا، جھوٹا نہیں ہوندا، فراڈی نہیں ہوندا۔ جیڑا چاہتا ہے او دی بیٹی دی عزت محفوظ ہوئے، پہلے او دی اک تو کسے دی بیٹی محفوظ ہوئے گی تو تیری میری بیٹی محفوظ ہوئے گی۔ جیڑا چاہتا ہے میری بہن محفوظ ہوئے، جے میری تیری نظر تو کسے دی بہن محفوظ ہے تو پھر میری بیٹی بہن محفوظ ہے۔ یہ معاشرت ہوئے، کیونکہ جانور نہیں ہے، انسان نو اللہ نے عزت دیتی ہے، نائب بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ یہ دا مطلب ہے نہیں آیا کھادا پیتا مر گیا ٹر گیا، نا انسان ہوئے جیڑا دنیا نو بھی سوار دے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے کوئی اور چینج کرے پھر نہیں ہونا۔ جو دوسرا سوچ لوں گے کہ میں تبدیلی دا آغاز کرنا ہے اپنی ذات تو، جھوٹ تو، فراڈ تو، دھوکے تو، غیبت تو، زنا تو بچنا ہے، پھر تسی ویکھنا کہ تانوں ہر شے بہتر تو بہتر تر نظر آئے گی۔ وعدہ رب دا ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین علی الدین کلہ۔ رب دا فیصلہ ہے، اللہ دا امر دین محمد غالب آئے گا۔ او ویلا دور نہیں ہے جدو کائنات دے طول و عرض دے محمد دے دین دا جھنڈا لہرانا نظر آئے گا، جدو معاملات دے مصطفیٰ دا دین اگے عبادات دی دنیا میں جیویں آلائے اسی طرح دین غالب ہوئے گا۔ لیکن وعدہ میرے رب نے کیتا ہے دین نو غالب کرنا ہے، غالب بھی بندیاں دے راہی کرے گا۔ جیڑا رب بندیاں نو نیک سالے بنا کے دین غالب فرما کے بندیاں دے حوالے نال، آؤ اساں کوشش کریے اساں چنگے کردار والے بن جائیے، ساریاں جناب غلاظتاں تو بچ جائیے تاکہ اللہ ساڑے ذریعے نال دین نو غالب فرما دے۔ اور کوئی قوم اس گلنو تے مشکل نال سمجھ سکتی ہے، لیکن تواڈے میرے لئی سمجھنا آسان ہے۔ ایک بابا عرب تو جلوہ گر روے، او 90 لکھ نو کلمہ پڑھان دا سعادت حاصل کرے خواجہ غریب نواز۔ تواڈا میرا ایک بابا حجویر تو راوی دے کنڈے تے ڈیرا لاوے، داتا علی حجویری دی صورت لکھاں لوگاں نو محمد پاک دے دین دا نور ونڈے۔ تواڈا میرا ایک بزرگ جناب غوث اعظم دی صورت اندر عرب دی دھرتی وچ مصطفیٰ دے دین نو سپورٹ کردہ نظر آئے۔ جدو ایک بابا اپنے کردار اخلاص محبت جاگت الفت دے نال محنت دے نال مصطفیٰ دے دین دے جناب جھنڈے کر دے، پھر جدو 22 کروڑ قوم وچوں محمد عربی دی اے پیاری امت بلکہ 1.5 ارب مسلمان جدو کردار دے نال جدو محبت دے جاگت دے نبی دی غلامی دے نال اسی معاشرے اندر تمام تر معاملات زندگی ادا کریں گے، پھر ویکھن والا بھی آکھے گا محمد دے دین والا فراڈی نہیں ہو سکتا، اے دودھ وچ پانی نہیں ملاندا کیونکہ مسلمان ہے، پڑوسی دی بہن بیٹی محفوظ ہے دے کل کیونکہ مسلمان ہے، اے اپنے بھائی دوست دی شادی دے اوتے بغیرتی نہیں کردا، شراب زنا نہیں کردا کیونکہ مسلمان ہے، اے دی بیٹی بہن محفوظ ہے کیونکہ پڑوسی مسلمان ہے، اے دے کل سودا لو، اے جھوٹ نہیں بولدا، اے دھوکہ نہیں کردا کیونکہ مسلمان ہے۔ جدو تیرے میرے مزاج دے کردار دا لوگ حوالہ دیں گے، پھر قسم رب کعبہ دی زمین ساڑے لئی سونا بھی اگلے گی، آسمان رحمتاں دے بدل بھی برسائے گا۔ لیکن اگر اسی سوچ لیا
کہ ایک کوئی ہور کرے پھر ہور نہیں کرنا پھر اجڑ دے آج کسے دا وارا کل ساڑے والے طوفان بڑھے گا طوفانہ تو بچن لی ضروری ہے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گلے وچ پا کے ہو دیتے ناز کریے کیونکہ ہر بندہ چاہتا کرم بھی ہوئے فضل بھی ہوئے رحمت بھی ہوئے کہ پروردگار نے وعدہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اگر تسا رب دا کرم تے فضل تے رحمت دی خواہش رکھ دے ہو پھر فرمایا تسا اپنے محبوب دی غلامی دا بیٹا گل چ پا لو اللہ رحمت بھی فرمائے گا برکت بھی فرمائے گا جس یورپ نو فالو کرنا چاہ رہے ہو جنہ لا دینی قوتاں دے اشارے تے چل رہے ہو او لا دینی قوتاں نے جنہ دینا تہذیب نہ کوئی غیرت نہ حمیت او یورپ پٹ چکی ہے انسان دی کتے تو بھی بدتر گشیت ہے جتھے لوگاں دے ماں پیو اولڈ ایج ہوم وچ پیروں دی ہومن تے کتا ہاتھ جوے کتا نال ہوے اوتھے کتے دی اہمیت زیادہ ہے اولڈ ایج ہوم وچ بابے تے ماں دی عزت کمزور ہے اور پھر اگر سٹیٹ سنما نہ لوے کہ او بیچارے کتے تو بھی بدتر نے وہ سال بعد اممہ نو مل کے سیلفی بنا کے آندے نے اج مدر ڈے وہ سال بعد پیو نو مل کے جناب سیلفی بنا کے آندے نے اج فادر ڈے بے انہاں دے نزدیک اممہ بابے دا سال چھ ایک دن نے مصطفیٰ دا دین اے دسدائے جنت تیری ماں دے قدمت لے وے اور عزت تیرے باپ دے قدمت لے وے میرے نبی دے پیارے غلاموں معاشرہ سنوار دے بھی انسان نے بگاڑ دے بھی انسان اس تو بہتر ہور دین سکھن دا کوئی آسان ذریعہ نہیں جیڑا تسی میں کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی نال ایسی محافل دا بھی روح ختم کرن دی پوری منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں عالم کفر دے اپنے منصوبے نے کتے ڈھولکیاں والے کتے ڈفلیاں والے کتے جاہلانہ شعراء دا کلام پڑھن والے ہاتھ چک لو لت چک لو رولا پا دے اچھی آکھو انجا کو یہ محافل دے تقدس نو پامال کر کے اسی روح تو دور ہوندے جا رہے ہیں تیری میری نسل انہ پاکیزہ سسٹم تو دور کرن دی کوشش کر رہے ہیں جدو اسی انہ محافل نو پیغام دے طور تے تربیت دے طور تے لمانگے پھر ساڑھے بچے انہ محافل کرن کرامن تو بعد نماز دی ادائیگی دا اہتمام بھی کرن گے ماں پیو دا احترام بھی کرن گے نظرہ وچ حیا بھی پیدا یہ ساڑھی ذمہ داری ہے لیکن انہوں جدو اسی کوشش کرانگے نسلہ ویچ کیونکہ ساڑھے بچے بڑے سنسٹیو نے لیکن ضروری ہے کہ انہوں نے او فی العلمی فکری رسول اللہ دی نوکری غلامی والی خوراک دئیے خود سوچو اگر تیرے میرے معاشرے دا بیٹا لالی وڈ دے بغیرت اداکار دا جناب او دے ڈائیلاگ جان دے بالی وڈ دے بغیرت اداکار تے خلیز اداکارہ دے کفریہ ڈائیلاگ یاد کر چکی ہے اگر جاہل کرکٹرز دا ریکارڈ یاد کر چکی ہے اگر جہالت دے مارے کرکٹ والے آن دے بلے تے انہ دا ریکارڈ تے وکٹ کیپر تے فلان دا ریکارڈ یاد ہے پھر تیرے میرے بچے نو نماز دے فرض کیوں نہیں یاد وضو دا طریقہ کیوں نہیں یاد ابے دے مرن تو بعد پیو دا جنازہ پڑھن دا ول کیوں نہیں آندا اینو پیو نو غسل دین دا ول کیوں نہیں آندا اینو ماں نو جناب قبر چ لہا دے چتارن دا ول کیوں نہیں آندا کیونکہ اساں اپنے بچیاں نو باقی گلاں دسیاں نے یا پھر اساں ٹائم نہیں دے سکے بچے نے ڈرامہ تے فلماں دے ذریعے نال ہر جناب والا معاملے نو ویکھے مگر محمد دے دین نو سمجھ نہیں سکیا آؤ میرے نبی دے غلاموں اپنے بچیاں نال پیار کریے انہاں نو انجینئر بنائیے ڈاکٹر بنائیے پائلٹ بنائیے جج بنائیے لیکن مزہ تائیں تیرا میرا بیٹا اگر جناب پائلٹ بنے تے راشد منہاس دا کردار ادا کرن والا ہوئے اگر تیرا میرا بیٹا جج بنے تے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری دا رول پلے کرن والا ہوئے اگر تیرا میرا بیٹا پارلیمنٹ دا ممبر بنے تے قائد ملت امام نورانی دا رول پلے کرے اگر تیرا میرا بیٹا سردار بنے تے ظفر اللہ خان جمالی دا رول پلے کرے اگر تیرا میرا بیٹا
بیٹا سینٹ دا رکن بنے، مجاہد ملت نیازی دا رول پلے کرے، اگر تیرا میرا بیٹا فارم کوالیفائیڈ انجینئر بنے کہ عامر جناب والا عبد الرحمن دا رول پلے کرے، اگر تیرا میرا بیٹا یورپین نیشنلٹی ہولڈر بنے غازی تنویر حسین قادری دا رول پلے کرے، اگر تیرا میرا بیٹا طالب علم ہوئے غازی خالد یوسف دا کردار ادا کرے، اگر پولیس ملازم ہوئے حضرت غازی ممتاز حسین قادری دا کردار ادا کرے، اگر تیرا میرا بیٹا مفسر ہوئے سید ابو الاسناد قادری دا فرید العصر ابو النصر منظور احمد دا رول پلے کرے، اگر تیرا میرا بیٹا اس معاشرے اندر امام مسجد ہوئے سید خلیل قادری دا کردار ادا کرے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دا رول پلے کر کے او پھر معاشرے اندر محمد پاک دے دشمن دی اکھے چک پا کے عالم کفر نو للکار کے آکھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، حضور دی محبت والے سارے آنکھوں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے۔ آج اسلامی معاشرے اندر عجیب اتفاق ہے، دین دا نالو دہشت گردی، رسول اللہ دی بات کرو دہشت گردی، حضور دے دین دی گل کرو یہ فرقہ واریت، دسو بے حیائی تے فحاشی تے اریانی تے کوئی ایکشن نہیں ہے، رسول اللہ دی عزت تے آبرو دی بات ہوئے پریشانیوں دی ہے، اسانے ہو چھکیاں چوکیاں تے ناز کرن والی ہو اور اپنے کرکٹ دی تاریخ تے ناز کرن والی ہو اور مغرب دی جہالت نو اپنی تہذیب تے فکر سمجھن والے ہو، تو آڈے کولو نچن گامن والے نے، تو آڈے کولو عالمی دنیا دے آلہ کار نے، ساڈے کولو محمد پاک دے سچے تابعدار نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، تسی ویکھو آل سنت و جماعت نو اللہ نے اعزاز بخشیا، پاکستان تو لے کے عالمی اداریاں بیچاریاں ٹل لالے، خادم حسین رضوی کو کوئی کلاشن کوف نہیں لبی، گرنیٹ نہیں لبیا، بندوق نہیں لبی، پسٹل نہیں برآمد ہویا، لیکن مقدمے حد کر دیتی ہے، بڑے تو بڑا مقدمہ قائم کیتا مگر او درویش لڑکھڑایا بھی نہیں، ڈگمگایا بھی نہیں، مسترب بھی نہیں، انج بیک لو جیڑا بھی بڑے تو بندہ بندہ پھڑیا گیا، کسے کہ میں نو شوگر ہے، کسے کہ میں نو یرکان ہے، کسے کہ میں نو کینسر ہے، کسے کہ بلڈ پریشر ہے، لیکن انہوں ٹھنڈیاں کمرے چلٹایا گیا، او دے کلیم تے گدے تے پانی روڑیا گیا، انہوں جناب والا دیوارہ چوندیاں والے کمرے وچ لٹایا گیا، لیکن انہیں ڈسپرین بھی نہیں منگی، بس انہیں ایک ہی گل کی تھی ہے جی دے لئی تسا نوکری پہ کر دے انہوں دسو گیل جی دے لئی میں پہ کرنا انہوں نو دسن دی لوڑ نہیں، مالک جان دے نے نوکر کی مالک لئی پہ کر دے۔ ایدہ نہ ہے اسلام، ایدہ نہ ہے دین۔ میرے نبی کے کائنات علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اگر اپنے طور دے ہوتے آکے دہشت گردی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، نچن والی دا پتر نو دہشت گردی کہنا حق ہے، جڑا گامن والی دا پتر ہے او دا حق ہے، جڑا شرابی پیو دا پتر ہے، جڑا خطا کار ماں دا بیٹا ہے انہوں دہشت گردی آکے فرقہ واریت آکے، لیکن قسم رب کعبہ دی مصطفیٰ دی عزت آبرو دا چوکاں تے سڑکاں تے چراغاں تے پہرا دینا، ابو بکر دی بھی سنت ہے، علی دی بھی سنت ہے، حسنین کریمین دی بھی پاکیزہ سنت۔ ایک نمہ کم نہیں ہے، پہلا مسلمان تے پہلا خلیفہ تے پہلا مبلغ تے پہلا خطیب ابو بکر،
جدو میرے نبی کائنات علیہ السلام دا دین سرکار دی بارگاہ وچ جو کچھ حاصل کیتا عرض کردہ کہ میں اج چوک تواڈے ناں دا ہوکا دینا ہے۔ سرکار فرمایا ویکھ لے ابو بکر چوک کھڑے ہو کے جڑی گل کیتی او دا مفہوم یہی بندا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جدو ابو بکر نے نعرہ لایا اٹھا کے دیکھو تاریخ دیاں کتاباں، ابو بکر نے نعرہ لایا۔ ابو بکر کوئی نکی مسجد دا امام نہیں ہے، ابو بکر کو پرلے محلے دا خطیب نہیں ہے، ابو بکر مکہ دا چیف جسٹس بھی ہے، قبیلہ قائم دا سردار بھی ہے، بین الاقوامی تاجر بھی ہے، لیکن کفر دے گماشتیاں دا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ابو بکر جی نے نبی دا نہ لیا کفر مکھیاں طرح ٹوٹ کے پہ گیا۔ کسی ابو بکر نو ٹھڈا ماریا، کسی ابو بکر پاک نو لکڑ ماریا، کسی ابو بکر پاک نو جناب والا تھپڑ ماریا، کسی ابو بکر پاک تے تشدد کیتا۔ اس پوزیشن میں جا گیا مکہ دا چیف جسٹس، کیونکہ کفر او بلا ہے جڑا ہر ایک بندے نو عزت دین دی کوشش کردا ہے، لیکن مسلمان دی عزت کافر دے نزدیک نہیں ہے۔ جڑا کافر ہے انہوں عزت دے گا۔ اگر کوئی چوڑی تیرے ملک نبی تے بھونکے کفر دا سارا اکٹھا ہو کے آسیہ ملونہ واسطے اکٹھا ہو جائے گا۔ کفر دے عالم دے ایتھے کوئی گستاخی کرے انہوں لے کے جان گے۔ اب تو شکور قادیانی بھونکے تے راتوں رات چلا جائے گا۔ ایتھے کوئی جناب حضور دی عزت تے حملہ کرے انہوں لے جان گے، لیکن جدو مسلمان نبی دی عزت دی بات کرے آندر تو اڈے کوئی حقوق نہیں نے، تو سا ہزاراں کٹھے مر جاؤ تے مارن والے دا آکھن گے دا حافظ جناب والا دماغی توازن ٹھیک نہیں، لیکن مسلمان نو آکھن گے پوری قوم دہشت گرد ہے۔ ابو بکر دے حقوق بھی سلب ہو گئے، ابو بکر تے تشدد کر رہے نے، زمین سے ڈگے خون چلت پت نے، پوری برادری تے قبیلہ ابو بکر پاک دا گیا۔ روندی روندی اممہ آئی ہے، اممہ نے ابو بکر دا خون چلت پت وجود ویکھیا، اممہ دے اوسان خطا ہو گئے۔ ابو بکر دی اممہ نے زخمی سر ابو بکر دا جھولیج پایا، جھولیج پا کے اندیا بچہ دساں کی گھانے تینو کنے ماری ہے، کنے تشدد کیتا ہے۔ ابو بکر اندن اممہ اے دردہ پیڑا میری دودھ نال، اے دردہ پیڑا پوڑیا نال حل نہیں ہونی، آجے چاندے ہو میں ٹھیک ہوں پھر میں نو دسو میرے آقا دا کی حال ہے۔ اسلام دا اے مزاج ہے یہ بہنو چاندے ہو میں ٹھیک ہوں پھر میرے آقا دا دسو۔ مومن دا مزاج ہے حضور دا ذکر او دی توانائی ہے، حضور دا ذکر او دی برکت ہے، حضور دا ذکر او دی عزت ہے، حضور دا ذکر او دے لئی خیر دا پہلو رکھ دے۔ حضرت خواجہ غلام فرید ارشاد فرما دے نے جدو ابو بکر پاک دے تشدد ہو رہی ہے، ابو بکر نو کہہ رہے نے انہوں کو نہ لینا چھڑ دے وے، نبی دا ذکر چھڑ دے وے۔ ابو بکر فرما دے نے تو نو پتہ نہیں ہے میرا جینا بھی محمد پاک لئی، مرنا بھی محمد پاک لئی۔ مولا علی فرما دے نے قاضی زینی دہلان نے لکھئے ابو بکر دا پچھے گیا علی تساں دسو، آپ فرمایا کی دساں جدو اسا شیب ابی طالب اچ معصور سا ابو بکر ادو بھی چوکاں تے سڑکاں تے نبی دا نہ لے رہے، تساں دسو ملک مصطفیٰ لئی بنیا، کہ ملک دین لئی بنیا، ملک اسلامی جمہوری اتحاد ہوئے، فحاشی اریانی دا تھیٹر لگے کوئی رکاوٹ نہیں، رسول اللہ دا ذکر ہوئے تے پریشانیاں ہوں دیا، دسو تے صحیح کیڑی پریشانی ہے، پھر ملک دا کی فائدہ، پھر خطے دا کی فائدہ، پھر آزادی دا کی فائدہ۔ لیکن قسم رب کعبہ دی جنہوں تکلیف ہوں دی روے، اسا تے حضور دی عزت آبرو دا نعرہ لا کے دسنا ہے اممہ دا، تو اممہ دی دودھ دی بھی لاج رکھنی ہے، اور پیو دی کمائی بھی دسنا ہے کہ حلال دیئے، اممہ نو بھی خطا نہیں، انہیں محمد پاک دی نوکری کر کے تربیت کر کے دسے ہے۔ اے دہشت گرد نہیں نے، اے گرنیٹا والے، کلاشنا والے، پسٹنا والے نہیں نے، اینا دا جرم صرف اتنا ہے، اینا چوکاں تے سڑکاں تے آکھے تے تاجدار ختم نبوت، اینا کہ لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک دے نعرے تے ہاتھ وجنے جے وڈ دے ہو، یہ گولی مارنی ہے مار دے ہو، یہ گرفتار کرنا کر لو، اگر کسے نو پیڑوں دیئے تو ساکھنا ہے، اسا انہوں ساڑ کے دسنا ہے، او قادیانی دے دسترخوان تے ہڈیاں چوسن والے غلیظہ، تینو قادیانی نو خوش کرنا ضروری ہے، اسا محبوب مصطفیٰ نو راضی کر کے آکھنا ہے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی
وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان اگر پڑھ لو تھوڑا جو تو کچھ نہیں ہوگا ہم آئے یہاں اچھا جیڑا پڑھن دے موڑے چنوے تھوڑی جی مہربانی کرے منہ تلے رکھے باقی ذرا مل کے پڑھ لو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں شروع تو کفر نو پرابلم کیے نبی دا نام لو شروع پھر کفر نو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میرے نبی دے پیارے غلاموں کفر نو مسئلہ کی ہے حضور دا نام گھر اپنا ملک اپنا علاقہ اپنا محلہ اپنا حضور دا نام اچھا نہ لو کیا بات ہے میں پوچھنا چاہنا ہوں نام نہاد لوگاں کو جنہیں صبح 4 بجے تو لے کے 9 بجے تک حضور دے عاشقاں تے شیلنگ کی تھی او کتے تینوں منہ بھی کھامن کے قبارے کیڑا منہ لے کے جان گئے او بدبخت اسات اپنے اکھاں نال دیکھیا شیخ پورا دے جلسے میں ایک پولیس والے نے پیٹی اتار کے میاں نواز صاحب نے کہا میاں صاحب پیٹی اے نوکری تیرے قدمہ تو قربان کیونکہ میں تیرے اتے ہاتھ نہیں پا سکتا کہ میں انہاں پیٹیاں والے کو پوچھنا چاہنا وہ جو رسول اللہ دے نعرے لامن والے تے شیل کر رہے سو دسو تے صحیح آخر چند روزہ زندگی حرام کھا کھا کے محمد پاک نو قبر کی منہ بھی کھاؤ گے آخر موت تے آنی ہے تو انہوں 10 سال بعد سانو پہلے آئے آخر قبر جا کے پتہ لگنا ہے کہ قبر جدو زیارت محمد پاک دی ہونی ہے او دو کون جواب دے گا سکی دے لئی جی کے آئے اکی دے لئی اور جڑے پتر لئی ایسا سب کچھ کر رہے ہیں آکھ ادھی رات میں تیری قبر تے جاوے ادھی رات میں تیری قبر تے پتر نہیں جاندہ حرام حلال دی تمیز کیتے بغیر جنہوں کھوا رہے ہیں انہوں آنکھا جنازہ پڑے جنازہ ہی نہیں آندہ وضو نہیں آندہ ساڑھی پوزیشن ہے لیکن انہیں دین دی گل کیوں ہوئی ہے کوئی بات نہیں اگر دین دی گل کرن تے مارنا چاہندے ہو تو سا اس تو بڑی ہور کیڑی گل ہے مرنا نہیں ہے تو آڈے پتر ایکسیڈنٹ مر سکتے ہیں حضور دے دین لے نہیں مر سکتے حضور دے دین لے ایسا نہیں مر سکتے ایسا مرنے دین لے لیکن ہاں جے دہشت گردی کریے تے پھر دسو جے فرقہ واریت کریے تے پھر دسو جے ایسا ملک دی املاک نو نقصان پہنچائیے پھر دسو میں پوچھنا چاہنا انہاں بدبخت لوگاں کولوں اگر مینار پاکستان آئین تے قانون ہاتھ چ لے کے اگر حکومت دے خلاف ساری رات نعرہ بازی ہوئے تے حکمران بھونکدا ان کے اوپر پرچے ہوں گے ان پہ تو صرف پرچے ہوں گے حضور دے غلاماں تے سیلنگ کیوں ہوئی ہے کیا سسیری نہیں ہے کیا ساڑھے بڑیاں لیا خبریں تھے نہیں ہیں ساڑھا جرم ایسا حرام نہیں کھادا ساڑھا جرم ایسا لوگاں دے ملاک نہیں ساڑھے ساڑھا جرم ایسا لوگاں دے حق نہیں مارے ساڑھا جرم ایسا غریبان دا یتیمان دا حق مار کے اپنے پتر انگلینڈ امریکہ نہیں رکھے ساڑھا جرم ہے کہ ساڑھے بڑیاں دیا قبران بھی یہ تھے ساڑھے بچیاں دا مستقبل بھی یہ تھے لیکن اگر کوئی شردہ مردہ تو او دا اپنا نصیب ہے حضرت رسول اللہ دی عزت عبرو دی گل کر کے ساڑھے بڑیاں بھی یہ گیا کہ بھی آکھ رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ایک باری پھر مل کے پڑھ لو ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان انگریز دے آلہ کاران دے ایک چھوٹا جہا طبقہ اساں نے کوئی بات نہیں اساں چھوٹا طبقہ لیکن وہ چھوٹے طبقے نے مینار پاکستان نے حضور دے عاشق نو الوداع کر کے دسے ہے یہ پیو والے ہوتے گن کے دسو کنے نے جاگ رہے ہو کہ نہیں یہ چھوٹا طبقہ ہے لیکن میں نے فخر ہے میں اس طبقے نالا جس چھوٹے طبقے دا سالار فرید الدین گنجش کرے میرے طبقے دا سالار داتا علی گجویری ہے خواجہ اجمیری ہے میرے طبقے دا سالار محمد عربی دا غلام ابو بکر عمر عثمان حیدر کرار حسنین کریم
میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، یہ چھوٹا طبقہ لیکن ساڑھی گل دے گی ہے حضور دی عزت تے آبرو دی بات کرنے آ. اچھا دیکھو حضور دے غلام ہے ابو ذر غفاری، جدو سرکار دے دین دی بات کی تھی حضور دی بارگاہ آیا نا، حضور دے دین دی حسن و جمال کو متاثر ہوئے تھے، فرماندے نے عرض کر دینے آقا میرا اس شہر کوئی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، کوئی عزیز کوئی نہیں ہے، لیکن توڑا حسن و جمال بیک کے توڑا دین دی انگلہ سن کے میرا دل کر دے میں ذرا چوکچ توڑے دین دا اعلان کرا. سبحان اللہ. چوکچ توڑے دین دی گل کرا. حضور فرمایا کر جدو نے کی تھی سارا کفر ٹوٹ پیا انہوں نے کہا یہ کون ہوتا مولوی تھے دین دی گل کرنے والا بھائی. ہون تے سوکھا کام ہے، ہون تے دین دا کام کرنا اوکھا نہیں ہے، ہون تے آسان ہے کہ کون عزت آبرون حضور دے ذکر لئی بٹھایا جائے، حضور دے نہ لینا کسی نات خانہ تے پیران تے مولویاں تے پیسے سٹ دے ہو، ہون تے سوکھا ہے. باقی تھانہ کچہری بندیاں لئی بنے نے کدے کو کٹا بچہ بھی ڈھکیا تھانے چ تے حضور دے نام دے کو پھڑ کے سانو مارے تے مطلب اس تو بڑی اور کیڑی گل. یہ کوئی ریپ کر کے بغیرت ناکہ مار کے بغیرت حرام کھا کے بغیرت تھانے جا سکتا ہے، اساں حضور دا نام لے کے تھانے نہیں جا سکتے. پھر کی ہوندے بندے مر جاندے جدوں تے تشدد کیتا گیا وہ بھی تو طبی موت ہی گیا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جڑی موت لکھی ہے جی میں جی آنی ہے لیکن چس سے آنی ہے. خادم حسین رضوی صاحب دیتے ایک پولیس والا بغیرت تشدد کردہ سی، آپ مسکران دے سن، اگو کمینہ آندہ سی مولوی میں شرم ہے اگو حسن ہے، آپ فرمان دے سن یار میں تیرے تے حیران ہاں، تو بھی کیڑے بے حیا پیو دا پتر ہیں، کیڑی گندی ماں دا پتر ہیں، تو میرے تے تشدد کرنے انہاں نہیں مننا بھئی تو مولوی نو کٹے ہے. آگے کی میں انہیں کہا میں مننا گا تو منن گے نا بھئی تو مار مار کے منوایا، تو تشدد کر رہے میں مانی نہیں رہا. میں ہسنا اس واسطے ہاں میں نے تیرا خیال ہے بھئی تیری نوکری موڑ دی لگی جانی. انہیں کہ کیوں؟ انہیں کہ کیونکہ تو کٹ رہے ہیں میں مان نہیں رہا. تے جنہوں کٹ رہے ہیں میں نو کٹ رہے ہیں تے میرے مالکہ نو پتہ ہے میں نو دسن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، تو دسن گا نہیں منن گے میں نو دسن دی بھی لوڑ نہیں. صحیح سجنہ نو پتہ ہے ساڑھے توجہ ہے کہ نہیں؟ دین دی نوکری لے دسنا نہیں پہندا کون کی ہے. 4 دن افیسری ایسا نہیں کی ہے، میں بھی تحصیلدار رہا، سانوں بھی پتہ ہے قسم خدا دی حرام کل بچنا بہت موقع ہے. لیکن جدو دے حضور دے ممبر تے چاسی واقعی جیڑا بندہ صبح تو سبحان اللہ واسطے چپ بیٹھے اللہ کرے انہوں پٹواری دی ساٹھ لگے. باقی ذرا یہ کوئی زندگی دا کیڑا پتہ ہے. اور جنہ بچیاں لئے ایسا حرام حلال دی تمیز دنیا دا سب تو گھٹیا بے حیا بدکار شخص کون ہے کہ جڑا حرام اکٹھا کر کے مر جائے بالا نو دے جائے او پچھو لڑ دے پھرن تے بڑھ دے پھرن تے جواب او مرا ہویا کمینہ بابا دیندہ پھرے قبر ہے. اس تو بڑا کو بد نصیب ہے جیڑا جواب قبر ہے خود دے وے حرام کمان اللہ تے مردے پچھلے عیش کر دے پھر دے. او دی کیڑی چس تے دیئے کہ بابا جی آندے سن کہ میں دنیا سے مسلمان ہوں. اس کو بڑی چس ہوئے. پیغام صرف ایک ہی ہے، صرف سچ بولو، جھوٹ تو بچو، فراڈ تو بچو، دھوکے تو بچو. کردار نال دسو تسا مسلمان کیونکہ معاشرہ جھوٹ نال جڑ چکے ہیں، غلاظت بے حیائی بدکاری عام ہو چکی ہے. اسا ہی چینج کرنا سسٹم جدو حصہ بن جاؤ گے مر جاؤں گے. رکاوٹ قائم کرو یہ دے اگے رک جاؤ، بے حیائی فحاشی اگے پل بند. جدو اسا سسٹم دا حصہ بن جاؤں گے پھر روڑ جاؤں گے. پہلیاں قوماں مک گئی ہو تو بھی مک جاڑا ہے. کسی دن اعلان ہونا فلانا مر گیا اس کے بعد کسی پوچھنا ہی مر. لیکن انہوں نے یاد رکھو حضرت ابو ذر غفاری دین دا نہ لیا مولوی ہے. ایک لفظ مولوی انج چنگا نہیں لگتا لوگوں نے، لیکن یاد رکھنا جیڑا کسی نے وٹ وٹ کے مولوی کہہ رہے ہوندے اے ذہن وچ رکھے کہ یہ جملہ صرف دو نے، ایک کہ قوت رحمان والی ایک کہ شیطان والی. تے مولوی دا مطلب ہے مولا والا، تے جیڑا انہوں وٹ وٹ کے کہہ رہے دا مطلب ہے وہ شیطان والا ہے. کیونکہ قوت دو ہی. اقبال نے آکھیا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار مولا بھی. دو ہی قوت ہیں، ایک رحمان والی ایک شیطان والی. جنہوں سے خود کہہ رہے ہیں اسے اپنے ولو انہوں کریٹیسائز کر رہے ہیں مولوی، لیکن اسی انہوں سند پہ دینے ہیں وہ کل نو قیامت دے دینا کہ اللہ میں نے تو بندے بھی کریٹیسائز کر کے کہنے مولوی مولا والا. یہ کوئی نکی ڈگری نہیں، مولا والا آکڑا بڑی ڈگری ہے. اصل تو دعا منگنے ہیں، میں تین میں کی تین پی ایچ ڈی کی تھی، میں پی سی ایس ٹاپ کی تھی، لیکن میں اللہ کرے میں مرا تو لوگ آخر مولوی مرے ہے.
اعلان ہیں جو کیونکہ اس تو بڑا ہور ساڑے لئی کوئی اعزاز ہے، اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں۔ دعا کریا کرو کہ ایسی نسل چھوڑ کے مریے جنہوں پتہ ہوئے جنازہ پڑھنا دے۔ نراز کے ہولی ہولی بولو، جدو میں اپنے عہدے تے منصب تے ناز کرا کہ ابا مرے جنازہ ہی نہ آوے، لاکھ لعنت نہیں مرن والے بابے تے جڑا میں سب کچھ دے گئے دین نہیں دے کے مریا۔ نراز نہیں ہوگا، ہولی ہولی بولو۔ باقی ساری گلاں سی دسنے پتراں، پتر مرلے انج ہوندے نے، مربے انج ہوندے نے، فیکٹریاں انج ہوندیاں نے، سٹاک ایکسچینج ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے۔ اساں مر جانے کو نو دسیے پتر حرام کی ہے حلال کی ہے۔ پوچھو کہ جو بڑے بندے کول بھی تہاڈی گل نہیں کر رہا، تواڈے توسط نال کر رہا کہ شادی شدہ بندے نو بھی نہیں پتہ کہ غسل جنابت کی ہے، پاکیزگی وال کی میں جانا ہے، طہارت وال کی میں جانا ہے، پلیدی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قسم تے وٹ کے ویکھنے مولوی نے۔ ملتان تو پرے دی گل کر رہا ہے، تواڈی نہیں کر رہا۔ مزاج یہ کسا پوچھنا ہی نہیں، دادے بن گیا، غسل دا نہیں پتہ، وضو دا نہیں پتہ، نماز دا نہیں پتہ، فرض دا نہیں پتہ، کیونکہ اسی آنے کہہ دے اسی مولوی کو پوچھی۔ یہ طبقہ چھوٹا ضرور ہے، یہ دا پہلا جرم ہے کہ بچہ تواڈا جمے کانچ بانگے پڑھ گئے، یہ دا پہلا جرم۔ دوجا جرم ہے دھی پتر تواڈا نکاح پا کے ان مقدس رشتے تے جوڑ دے، یہ بھی یہ دا جرم ہے۔ ناراض تے ناراض ہولی ہولی بولو۔ اگلا جرم کی ہے تواڈا بابا دادا مرے، غسل بھی ہے دیندے، کفن بھی ہے دیندے، پور دا بھی ہے۔ اتنا جرم ہے، بڑے جرم ہے کہ جیڑا بھی کتا بلا اٹھ دے کی کہندا ہے ان کی دکان نہیں چلنے دے گا۔ ایسا محبت نالا نے جتھے ساڈی دکان لبے تالا مار دو، جتھے ساڈی فیکٹری لبے بلڈوزر چلا دو۔ جے تواڈے بچے دے کن وچ بانگ دینا دکانداری خود دیو، سانوں تے خوشی ہوئے گی۔ تساں دسو تواڈے محلے دا دیوبندی مولوی، وہابی مولوی، سنی مولوی، شیعہ مولوی کوئی لا لو، او بالاں دی دوائی لین نکلے ہوگے نا، راہ جاندے انہوں ڈک کے آکھو مولوی صاحب مسئلہ دسو، جے تینوں آکھے تینوں پتہ ہے آج کی دن ہے، چھٹی دا دن ہے، چل پیچھے چوکاں مسئلے پوچھنا ہے، اوتھے مسیتے آ کدے آکھے چوکے جو ڈکے میں بالاں دی دوائی لین چلے، کدے نہیں ڈکنا۔ تو جتھے ڈک کے بھی پوچھو مسئلہ دس دے، پھر او دی دکان ہے یہ دین دسنا۔ بولو تے صحیح تے جیڑا کہہ رہے اے معاشرت خراب ہے، پھر تساں دسو او تانوں پتہ ہے، انہاں ساریاں نوں پتہ ہے گرنیٹ کون بناندا ہے، بم کون بناندا ہے، انہاں نوں پتہ ہے دھماکہ کون کردا ہے، تے انہاں دی بجائے رسول اللہ دے غلاماں تے تساں تشدد کرو گے، پھر قسم رب دی قبر وچ کینوں کی منہ وکھاؤ گے۔ اساں تے جا کے وی آکھاں گے آقا اساں تہاڈا نام لیندے ساں، سردی سی یا گرمی سی، حضور دے غلام اگے بیٹھ کے سن کے آکھدے سن ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تھوڑا جا ہو رہا ہے کو فوت نہ ہو جائے، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی تمہارے دہن میں زبان تمہارے۔ میرے نبی دے غلاموں اگر کوئی بیچارہ لنڈے دا انگریز یا مومبتی آنٹی دا پتر ہے انہوں او دیتے فخر ہے، میں اپنی عثمان دی تاریخ جاننا جڑے حضور دے باندی غلام ہے چوکچ کھڑی ہے، آمن والے جناب احد دو مجاہد واپس آ رہے ہیں، او اممہ پوچھ دی آمن والے او میرے آقا دا کی غال ہے، لوگاں کہ اممہ تیرے پتر نو شہادت دا جام نوش کر دیا بیک کے آیا، انہیں آکھا پتر دی گل چھوڑو اللہ قبول فرمایا میں نو دسو میرے آقا دا کی غال ہے، انہیں آکھا پچھلے قافلے نو پوچھ پچھو آیا دسو میرے آقا دا کی غال ہے، انہیں کہا ماں تیرا بھائی شہید ہوں دیا ویکھے، انہیں کہا اللہ شہادت قبول کرے میرے آقا دا دسو کی غال ہے، تیسرا قافلہ آیا انہیں کہا دسو، انہیں کہا ماں تیرا شوہر شہادت دا جام نوش کر چکی ہے، انہیں کہا میرے آقا دا دسو کی غال ہے، وہ تین رشتے بی بی دے شہادت دا درجہ پا جامن کہ وہ آکے آقا دا دسو، پھر سامنے سرکار جلوہ گر ہوئے نے آندھی اللہ تیرا شکر ہے میرا نبی سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے کیونکہ ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں میرے نبی دے پیارے غلاموں
ابو ذر غفاری نے جدو دین دا ہوکا دیتا نا انہیں کہ پڑھ لو انہوں کٹیا بڑا تشدد کیتا نالے مار دے سنتے نالے مکہ دے چودھری کیا دے مارم مولوی نو ذرا ایدی طبیعت سیٹ کرو حضرت عباس سیانے بندے سن وہ آگئے انہوں کفر دی رگ پھڑ لئی ابو حضرت عباس اسلام نہیں سن لے آئے آنے نے کینوں مار رہے ہو کہ مولوی ہونے آئے دار ارکان تو مشکل ترین دور سی 3 دن تک ابو ذر غفاری پھر دے رہے کوئی حضور دا پتہ نہیں سی دستا مولا علی روزانہ گھر لے جاندے سن تے مولا علی راہ فرمانے سن میں تیرے نال گل نہیں کرنی کیونکہ دشمن انج بولی کتے دی نظراں لا کے دیکھ رہے کہ محمد دی گل ہوے تے اساں پڑھیے تے میں تیرے نال ٹرنا تے میں جتھے ویکھاں گا نا کہ کوئی پلید بندہ ویکھ رہا ہے میں جھک جاواں گا جُتی دے تسمے ٹھیک کراں گا تو اگے ٹر جاویں تاکہ کمینیاں نو خبر نہ ہوے کہ محمد دے غلام آ رہے ہیں ایڈا مشکل دور ہون تو مشکل دور نہیں تشدد ان جدو سارے چڑھ دوڑے حضرت عباس فرماتے کینو مار رہے ہو کہ پتہ نہیں کون ہے اب آپ نے فرمایا ایک قبیلہ غفار دا جے تینا توڑے پیوہ نے تجارت نہیں کرن دینی راہ وچ نہ توڑی طبیعت سیٹ کرنی جدو کافر نو اے پری پریشانی ہو اچھا کاروبار نہیں ہونا نالی کفر جگ طرح بہ جائے کافر نو بڑی پریشانی ہے کاروبار دی یہی سانو آدھے نے مولویو تو انہوں کی پتہ مرو تو سب مسیطہ بیٹھے ہو تو انہوں تجارت ختم کر دئیے معاملات ختم کر دئیے تو انہوں کی پتہ فراز دے انہوں کٹ دئیے ایسا کیا نہ کٹ دو پیو انہوں کول رکھو بلکہ جیڑے جنہیں دے کڈن دا مور نے انہوں رشتہ پیش کرو بغیر کدی بھی کوئی حد ہوندی ہے وہ توڑے نبی دی توہین کر کے 3 دن تک کھاکے بناوے تے تو سا انہوں عزت دے ہو ساڑھا جرم ہے کسی آنے حضور دے دشمن میں اس ملکی جو کٹ دو ایسا کیا نا تجارت ختم ہو جائے ازا کہ اے دسو جیڑا رب کیڑے نو پتھرے چ روزی دے رہے ہیں وہ محمد دی امت نو بھوکا مار دے اقبال آندے نے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو کی فائدہ بغیر کی زندگی دا ایک کافر بھارا چھوٹا جیا کتا بلا بھارا پوری دنیا پریشان ہے لیکن کیونکہ عالم کفر دی اجارہ داری ہے مومن بزدل ہو گئے حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دے اتے کافر چڑھ دوڑیں گے حضور عرض کی تھی حضور مومن تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں ڈھیر ہوں گے لیکن ایک مرد مبتلا ہو جائیں گے آقا کیڑی فرمایا وہن دا مرد ہوئے گا آقا او دا کی مطلب فرمایا پیسے دی حوث تے اقتدار دی چسکا تے موت تو پریشان موت ویک کے ڈر دے جان گے حالانکہ مومن نو پتہ ہے مولا علی پاک فرماندے میری سب تو بڑی محافظ میری موت ہے جنہیں آج جانا ہے وہ کل نہیں آ سکتی جنہیں کل آنا ہے کوئی آج میں نو کچھ کہہ نہیں سکتا سب تو بڑی محافظ موت لیکن جدو مومن موت کو ڈرنا شروع ہو جائے پھر ختم انہاں کیا تجارت رک جائے گی ادو سارے سرنڈر کی تب تجارت بچاؤ ہر شے بچ جائے گی جدو نبی دے بنا دے کچھ نہیں بچے گا جدو نبی دے نہیں بنا تسی وے کھو جتھے دین مطابق کیتا گیا تو تماشا کی ہو چکے ہیں سعودیہ نے ہر شے کنٹرول کیتی ہے محراب و منبر دی صدا اثر کی نکلے ہے ٹرمپ آیا ہے سلمان نال نچدا رہے ہیں او دے واسطے کوئی جملہ نہیں محراب و منبر تو بولے گا ریزلٹ نکلے کہ نیوم نامی ایک شہر پورا دجال واسطے بنایا جا رہے ہے صوبہ تبوک کے اوتھے دجال نے آنا یہ ہے یہود کی خواہش 20,000 مسلمانہ دا قاتل تے 80 لاکھ کشمیریاں دے دشمن مودی نو سیول ایوارڈ دیتا سعودیہ نے یہ ہے محراب نو چپ کراون دی سزا یو اے ای دے بدماش حکمران نے مندر بنا کے شرک دا اڈا بنا کے تو نبی نے کفر شرک نو کڈے آئی شرک دا اڈا بنا کے مندر دیاں چابیاں اس مودی نو دتیاں جڑا بابری مسجد شہید کرن وچ ڈائریکٹ انوال 80 لاکھ کشمیریاں دا دشمن 20,000 مسلمانہ دا قاتل عالم عرب دی اے پوزیشن ہے ہن ٹارگٹ مصطفیٰ دے دین دے والے نال پاکستان ہے نے کوئی بات نہیں اپنا کام ہر بندہ کر رہے ہیں ایجنٹا نے بھی اپنا کام کرنا ہے تے محمد دے نوکراں نے اپنا کام کرنا ہے میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں لیکن کفر دا مزاج ہے کفر ڈردہ ہے وہ کدے کول ڈردہ ہے تسی ویکھو اس ملک کے دھماکے ہوئے اس ملک کے جناب پھر قواریت پھلائی گئی کی نہیں ہویا کفر نو ذرا ٹینشن نہیں تے بابے خادم دی صرف تسا فیس بک تے فوٹو چاڑ دیو اس سے ویلے آئی ڈی بند ہو جائے کفر کیڑا ایک بابے دے مرن تو بعد اس دی تصویر کو لیڈا خوف زدہ ہے یہ ہے محمد پاک دے دین دی پاور یہ ہے اس کے رسول دا تصور
اس واسطے جنہیں اس ملک گرنیٹ تے بندوقاں چلائیاں دھماکے کیتے انہاں اسلام نو کمزور کیتا ملک نو کمزور کیتا فرقہ واریت پھیلائیے تے جنہیں حضور دی عزت تے عظمت تے رفعت دی بات کیتی ہے انہاں عالم کفر نو للکارے اج گیرٹ ولڈر بابے کول ڈرے اج جناب والا فرانس دا پریزیڈنٹ مصطفیٰ دے نوکر کول ڈرے وجہ کی ہے جدو محمد پاک دی بات کرو گے تواڈے اسلام دا حسن تے تاریخ ہے انگریز مورخ ایڈورڈ گبن بیان کر دے رسول کائنات اپنے غلاماں دا قافلہ لے کے آگئے حضور فرمایا صفاں سیدھیاں کر لو جدو صفاں سیدھیاں کیتیاں میرے نبی فرمایا نکیو بچیو واپس چلے جاؤ تُسا ماما دیا جھولیاں آباد کرو محمد گھر اجاڑن نہیں آئے وساون آئے نے جدو سرکار نے اے ارشاد فرمایا نکیاں بچیاں ایڑیاں چکیاں پپاں بھار کھڑے ہو گئے عرض کر دینے آقا ویکھو تا صحیح ایسا نکے تا نہیں اے میلے تے نہیں جا رہے فنکشن تے نہیں جا رہے اے لڑن جا رہے نے سامنے کٹ دیاں گردنا چمک دیاں تلواراں جنگ دا ماحول آندے نے رو رو کے آقا ساڈیاں ماما نے تربیت کر کے آکھیا ہے بچے دو جگہ نے یا ماں دی جھولی کھیڈن لئی یا محمد پاک دے قدماں دے اتے اپنی جان پیش کرنی جے آقا اماں چھاڑ کے گئی ہے اساں گھروں تواڈی بارگاہ وچ اپنی زندگی ختم کرن واسطے حضور دے دشمناں نال لڑن لئی آئے ہیں حضور اور کچھ نہیں ہوئے گا جڑا تیر تواڈے ول بڑھے گا بھج کے دوڑ کے اپنے سینے تے جھل لواں گے اساں کفر نو اپنی طاقت تے قوت دے مطابق جتنا ہو سکے گا او دا مقابلہ کران گے میرے نبی دے غلاموں جدوں سرکار فرمایا واپس جاؤ نکے بچے پوچھ دینے صحابہ نو تواڈے چوں ابو بکر کون ہے علی کون ہے آکے وجہ کی ہے انہاں کہ اماں آکھے اسی جدوں نبی نہ مننے ابو بکر تے عمر دی منت کرنا انہاں دی گل ٹال دے نہیں نے اور رو رو کے بچے آندے نے جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیاں توڑ نبھیساں راگا تیرے وچ رول مرساں پچھا قدم نہ مول ہٹیساں شہر تیرے دے ٹکڑے مگساں تیرے کتیاں دے پیر چمیساں اوے آزم جان امانت تیری جد منگ سے پیش کرے ساں ایک ہی بچے نے جڑے سرکار دے صحابی نوانے نے چاچا جی اے دسو اس دور دا فرعون ابو جال کتھے انہیں کہا بچوں ایک بڑا دستہ کمانڈو دا حفاظت کر رہی ہے جدید اسلحہ نال لیس او دی حفاظت پئی ہوندی ہے صحابی گل کیتی ہے بچے انہیں چاچا تو دس دے انہیں اشارہ کیتا بچے شہین طرح جھپٹ پہنے آدھن قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کفر دا مزاج کی ہے وہ پتہ کی آندے نے گستاخی ہوئے نا حضور دی توہین ہوئے تے لنڈے دے انگریز کی آندے نے اوہو استغفر اللہ تُساں دسو بھئی تواڈی میری بیٹی بہن دا دشمن گلی چو گزرے پتہ ہوئے دشمن ہے انہوں گزر دیں کی بے کیا کہیں استغفر اللہ بولو استغفر اللہ کھا پھر آکھیں گے ہون حق ادا ہو گیا استغفر اللہ تے پڑھ لئی اور کی کریے مولوی جی اور کی کریے میری بہن دا دشمن ہے عزت دا دشمن ہے استغفر اللہ تے پڑھ لئیے اے نہیں اے جی میں تو انہوں بہن بیٹی ماں دی عزت دے دشمن تو نفرت ہے اس تو کروڑ درجے رسول اللہ دے دشمن تو نفرت کرنی پہ گی ورنہ مصطفیٰ دا دشمن طاقتور ہوندہ جائے گا رسول اللہ دا گستاخ طاقت دیکھو نا عمر نامی بچے نے ناروے وچ اس بغیرت دا ہاتھ پکڑیا سی کہ نہیں سی پکڑیا جنہیں قرآن جلایا اتھے لوگ بیچارے مردے پھر دینے اتھے محمد پاک دے غلام نے اتھے طاقت تے قوت دا مظاہرہ کیتا گھبرانا نہیں ہے کفر تے آندہ کمب جاؤ پریشان ہو جاؤ چیک کر دے مر چکے نے کہ زندہ نے جدو انہوں پتہ لگ دے محمد دے نوکر زندہ نے پھر وہ جسارت نہیں کردہ پھر وہ خوف زدہ ہوندہ ہے
پھر انہوں پتہ ہوندہ ہے مومن ستے نہیں، مومن جاگ رہے نے۔ فاضل بریلوی فرماندے نے سونا جنگل راتی اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تھوڑا جے اور ہولی بولو مومن کم سارے کردہ ہے مگر نبی نو نہیں بھولدا۔ اسانے جج صاحب کرسی تے نبی نو نہ بھول، پولیس ملازم ڈیوٹی تے نبی نو نہ بھول، مولویوں ممبر تے نبی نو، تاجروں بزنس مینوں بزنس تجارت دے اڈے تے نبی نو، وکیلوں وکالت دے پھٹے تے نبی نو، بولو استادوں اپنے لیکچر تے نبی نو، ایم پی او ایم این اے او نبی نو نہ بھول۔ اگر اتنے سردار ظفر اللہ جمالی حضور دی عزت دی بات کر دے سکتا انہوں بھی سلام پیش کر آسان عمران خان تو حضور دی عزت دا پارا دے سکتے تیرے پیچھو کھڑے، حضور دی عزت دی گل کرو سکتے مگر کھڑے، عزت حضور دی عزت دی گل کرنے والے دے مگر ہونے جیڑا کرے تسی دسو رات تک تے ممتاز قادری نو اپنے نہیں سمجھان دے، ادنا پولیس دا ملازم سی تے اج لکھاں لوگ اسا او بھی جنازے چوے کے جنہاں دے ہاتھ چمڑ لئی لائنہ لگی ہوں دیاں نے تو تے کھڑے ہوئے سنوں نے کہ اسا عاشق رسول دا جنازہ پڑھ گا۔ اے میرے رب دی تقسیم ونڈو دیئے، اسا کدے قسم خدا دی تقسیم نہ کیتی ہے نہ کرن والے ہاں، لیکن آؤ میرے نبی دے پیارے غلاموں اس رسول دا جھوٹا دعویٰ کرنا ہور بات ہے۔ اتھے جڑا مسیح دا سپیکر اتار رہے ہو کی آندھا معاشق رسول، جڑا میلاد دے جلسے دی اجازت کینسل کر رہے کی آندھا معاشق، بولو معاشق رسول، جڑا بندہ مسیحتاں وچوں امام خطیب نو چادر چار دیواری دا تقدس پامال کر کے انہوں نے گھروں کھچ کے دھرو کے جا رہے، اس حرام خور نو پتہ ہے انہوں نے جرم کی، لیکن انہوں نے معاشق رسول، جیڑا جج غازی ممتاز نو پھٹے لا رہے ہو بھی آدھے معاشق رسول، جیڑا آسیہ ملونہ نو بار پہ بھیج رہے ہوں میں بھی بولو عاشق رسول، سارے عاشق رسول نے سبحان اللہ، لیکن عاشق کون ہوں دے؟ عاشق کون دے جیڑا ہر ویلے یار دی گل کر دے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا تے رونا کم انائی، او مل دے رون دے بچھڑے رون دے تے رون دے ٹر دے رائی، او نبی نو نہیں بھول دے، او پھر شادیاں تے نبی نہیں بھول دے، غمیاں تے نہیں بھول دے، چودری بن کے نہیں بھول دے، نواب بن کے نہیں بھول دے، خان بن کے افیسر بن کے نہیں بھول دے، او ملک دے سربراہ بنن تے نور الدین زنگی بن دے نے، او جرنلوں میں تے صلاح الدین ایوبی بن دے نے، او پھر مصطفیٰ دے نوکر تے غلام ایسے گوندے نے جڑے پل پل نبی دا نالے دے۔ یہ دین صرف مولویاں دا نہیں سارے، نور الدین زنگی سرکار دا ذکر کیتا نا، ادھی رات نو سرکار آ گئے، نور الدین زنگی وقت دے حاکم نو، اٹھ نور الدین دو کتے میں نو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اٹھ ہاں اسیہ نے حاکم انج دے بن جاؤ، نہ سانو پہلے نال پیار نہ تیرے نال، بس صرف یہ ضرور آکھاں گے پہلے بھی ٹر گئے او قانون انہوں نے مروڑے ایسے تو تُساں بھی ٹر جانا تے تو اڈے پیچھو رون والا بھی کوئی نہیں حضرت صاحب، انہوں نے پیچھے مریم حمزہ ہے بلاول ہے، تو اڈے پیچھو حضرت صاحب رون والا ہی کوئی نہیں، تے اڈا ٹائم مک بھی گیا، تو اڈا ٹائم ایڈا ظالم ہے تو منٹ سیکنڈ لاندے تو اڈے سنبھل دیا تک مک گئے، تے اس آن جان والے ٹائم تے غور کرو، عزت رسول اللہ دے دین دی وجہ نہ لبیے تو پھر انہوں تھوڑا جیا پچاؤ، اس قوم دا خیال کرو، اس قوم نال احساس کرو، ایڈی بے وقوف قوم نہیں ہے کہ 55 روپے تو چینی 105 روپے کر کے 15 روپے پھر 81 تے لے آ کے تسی آکھو میں اپنی معاشی ٹیم نو مبارکباد دینا، یہ بغیرتی کسی اور نال کرو، انہاں نو پتہ ہے ودھاون والا بھی ایڈی قوم بے وقوف نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں وقت تیرا بھی گزرے، اوکھا سوکھا اس قوم دا بھی گزر ہی جانا ہے، تے انج پھر دیر نہیں لگدی، جو کچھ تو کیتا ہے ہن تیرے نال سجن کر رہے نے، ساڈے کول نہ پریشان ہو، اساں تو صرف حضور نو شکایت کرنی ہے، مالکاں نو ہی دسنا جو کیتا جائے۔
مینو اگلے دن بچہ آیا دس رہا تھا جی ایک سردار صاحب نے کیا ساڈے علاقے دا بڑا انہیں کیا او لبیک دے منڈے ماڑے منڈے سنا دے پتر جے ووٹ نکلے نا تواڈے کول لبیک دے میں تواڈے نکیاں بالاں نوں وی کٹنا تواڈے وڈیاں نوں وی کٹنا ہے انہیں کہ سب تو پہلے کہ 760 ووٹ نکلے لبیک دے تے او دے 170 ووٹ نکلے انہیں سانو کٹیا بھی ساڈیاں مجھاں بھی چھوڑ لیاں تشدد بھی کیتا اسی بابا جی کول گئے بابا جی غصے چاہ گئے انہوں نے کہا میرے کول کی لینا ہے میں تو 2 فٹ پانی نہیں چک سکتا میں بدماش ہوں او جی دے اگو میں رونا او دے اگو کیوں نہیں جے روندے او دے اگو رو وہ آنسواں والے ہیں دی بڑی سندا ہے بچیاں دے نسل بھی آ کر روئے تے بابا جی نے پتہ نہیں کی کیتا 3 دن بعد وہی بدماش ساڈے علاقے دی گل ہے ایک وہی بدماش جناب ہارٹ اٹیک ہوا تے جوان ہٹا کٹا مر گیا اسی بابے کول گیا سکیا جی بندہ اج او دے نال ایک ہو گیا فرمایا نہ میں کیتا نہ تساں کیتا ہے مالک ڈاڈے نے انہاں دی نوکری کیتی جاؤ بس کتیاں بھی لے تو بچا لیں اس واسطے اخلاص ہوے پھر کچھ بھی نہیں ہوندا ہوے اخلاص پھر ہوندا بل ہوندا لیکن جی اخلاص ہی نہ ہوے تو پھر کی ہونا پھر کسی نے کی پوچھنا آج سارے کہہ رہے ہیں چنگا سی ہن سارے کہہ رہے ہیں ادو سارے بک بک کر دے سن چنگیاں نو کڈ کے لیکن میرے نبی دے پیارے غلامو اساں کسے نو نہیں ویکھنا نہ کوئی اے نہ کولو بھیک منگنی ہے خیر دی جڑے بے حیا لوگ نچن والیاں عورتاں نو تمغہ امتیاز دین انہاں کولو عالم کدے عزت منگے تے عالم بے وقوف ہے کیونکہ جدوں معاشرہ ہی نچن گاون والے ہیں تساں دسو تساں آج تو 10-15 سال پہلے بڈھڑے بابے بیٹھو کی آندے سو لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے ہو گے تساں غلط گل کر دے سو کہ ٹھیک کر دے سو بولو لکھن پڑھن والے تے تواڈے بچیاں دیاں جُتیاں گھس گئیاں نے نوکری حاصل کرن 5-10 لاکھ روپے رشوت تو بغیر تانوں کو کلرک نہیں رکھدا تے جنہاں لوگاں دے بننے شیشے بننے تے جنہاں جناب ٹلے شلے سیدھے کیتے اج وہ مربیاں تے کوٹھیاں دے مالک ہیں کیونکہ سسٹم الٹ ہو گیا الٹ سسٹم سیدھا اس کو تساں ہی کرنا ہے میں ہی کرنا ہے اگر اس بغیرتی دے روح وچ بہ جاواں گے تے پھر آمن والی نسل ساڈے گریبان وچ چھت پائے گی کیونکہ ایک پورے منظم طریقے نال سازشاں امت دے خلاف نے 70 سال تو بے حیائی دیاں فلماں ڈرامے ویکھن والے بچیاں دے تے کتنا اثر ہویا یہ 6 مہینے تو ایک ڈرامہ چلے تے نکے نکے بچے آندے نے پاپا میرے واسطے تلوار لے آنا یہ 6 مہینے ایک ڈرامہ مزاج بدل سکتا ہے کہ 70 سال دیاں فلماں تے ڈرامے نے دیکھو نا بنت حوا دا لباس تار تار کیتا ہے کہ نہیں انہیں تواڈی میری بہن بیٹی دے